سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اعتکاف کے دوران ذمہ داران اسلامی بھائیوں کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ الگ سے کبھی بھی نہ کھائیں، عام عیسائی بھائیوں کے ساتھ کھائیں۔ یہ بھی نہیں کہ کابینات والے سب مل کے بیٹھ گئے، بڑے ذمہ دار نہیں، الگ الگ کھائیں۔ اور اگر آپ کا جہاں تھال ہو وہاں اگر کچھ خوبصورت سا آپ کو لگے کہ بڑی بڑی بوٹیاں اور نلیاں ہیں تو ذرا برابر پڑوس میں بھی تھال پر دیکھ لیں کہ وہاں صورتحال کیا ہے۔ اگر وہاں آپ کو لگے کہ کچھ فرق ہے تو پھر آپ تھال تبدیل کر لیں، یہ ان کو دے دیں، ان کا آپ لے لیں، اور جنہوں نے یہ نکالا اس سے آپ باز پرس کریں کہ یہ ایسا کیوں، تاکہ آئندہ وہ خیال رکھیں۔ اگر سب میرے ذمہ دار ایسے کریں گے نا تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی، ورنہ یہ سمجھو یہ بڑے ذمہ داروں کو ایک طرح سے، میں حکم رشوت نہیں لگا رہا، ایک طرح کی یہ گویا رشوت دے رہے ہوتے ہیں کہ ذمہ دار سے بنی رہے، اپنی اپنا گزارا ہوتا رہے، ان کو مال کھلائیں گے۔ فجر کی اذان ہو گئی تو ہم دونوں تھے ساتھ، ہم رک گئے، کسی نے پنکھا چلا دیا۔ اذان کا جواب دینے کے بعد میں نے اس کو بولا کہ یہ پنکھا کیوں چلا؟ اذان کا جواب دینے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ اور پھر یہ کہ میں نے کہا جلایا کیوں؟ رسپیکٹ میں، تو کیا میری رسپیکٹ کے لیے پنکھے لٹک رہی ہے؟ اس کے بعد جواب نہیں تھا کہ اس نے کیا، شرمندہ تھا وہ۔ کیا حاجت کیا ہے؟ میں نے کہا ہمیں خوش کرنے کے لیے پنکھے چلاؤ، اے سی چلاؤ، یہ چلاؤ وہ چلاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا حساب ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو ہر ذمہ دار اپنے اندر احساس پیدا کرے کہ میرے ساتھ رعایت بھی قوم کے چندے سے ہو رہی ہے، یہ کیوں؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا یہ جتنے بھی خدمت کرنے والے، کھلانے والے، پلانے والے، لگانے والے، اٹھانے والے، دیگر جو اسٹینڈ بائی ہوتے ہیں، ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حوالے سے کیا ذہن ملنا چاہیے؟ دیکھیے ہے تو ان کے لیے سچی بات ہے کہ معتکفین کی خدمت جو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا انشاءاللہ اس کو جنت میں آقا کا پڑوس ملے گا۔ میری دعا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ خدمت کرنی چاہیے، سعادت ہے، لیکن بس یہ خدمت جو ہو نا یہ عین شریعت کے مطابق ہو، اس میں گناہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ ایک ذرہ ممنوع شرعی سے بچنا جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک ذرہ ممنوع شرعی سے بچنا
جنوں انس کی عبادت سے بہتر ہے. ایک ذرہ ممنوع شرعی سے بچنا جنوں انس کی عبادت سے بہتر ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یعنی کہ گناہ سے بچنا جو ہے نا یہ زیادہ اہم ہے اس کے مقابلے میں کہ مستحبات پر کوئی عمل کرے، نفل پر عمل کرے. کیونکہ باقی جو فرائض و واجبات ہیں ان کو ترک کرنا بھی تو گناہ ہے نا، تو یا ہی گیا گناہ میں، ممنوع شرعی میں. تو اس لیے یہ دیکھنا ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ اعتکاف معتکفین کی خدمت کرنا ہے، کار ثواب ہے اور بہت بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن اب اس میں اگر ممنوع شرعی کا ابتلا ہوا، اس میں آپ کی اپنی کوتاہی ہے، تو پھر اب یہ کام آیا ثواب کا رہا یا نہیں، اس پر غور کر لیں. کہ وہ سارا کام آپ نہ کرتے تو آخرت میں اس کی پوچھ گچھ نہیں تھی کہ معتکف کی خدمت تم نے کیوں نہیں کی، کیوں جا کر فیضان مدینہ میں خیر خواہ نہیں بنے یا دیگ پر نہیں بیٹھے کھانا کھلانے کے لیے. اس کا احتساب نہیں ہے. جو گناہ کیا اس پر عذاب ہے. ہاں جو کیا ہو سکتا ہے اس پر یوں احتساب ہو کہ کیوں کیا، کیسے کیا، کس لیے کیا، نیت کیا تھی وغیرہ. لیکن جو گناہ ہوا اس پر احتساب نہیں ہے، اس پر تو سیدھا عذاب ہے، سزا ہے. تو اب یہ کہ ہم معتکف کی خدمت کریں اور عذاب ہمارے گلے پڑے، اس طرح اعتکاف کریں اور عذاب لے کر پلٹیں، یہ دیکھنا ہے. تو بہت سنبھل کر پھونک پھونک کر قدم اٹھانا اور کام کرنا ہے. سنبھل کر پاؤں رکھنا بھائیو فیضان مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا اعتکاف تمہارا بیکار ہو جائے. بیکار ہونے سے بھی تو آدمی بولے کہ چلو بھائی ثواب نہیں ملے گا، عذاب گلے پڑ گیا تو ثواب بھی کیوں ضائع ہو یار. لیکن اگر ثواب ضائع ہوا تو بھی سستا چھوٹا، معاذ اللہ اگر عذاب ہو گیا پھر تو برداشت کیسے ہوگا. ثواب بھی نہیں جانا چاہیے، ثواب میں کمی بھی کیوں آئے، پورا ثواب ملے اللہ کی رحمت سے ہمیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ذہن لے کر معتکفین کی آپ نے خدمت کرنی ہے. اور بھلے کم کام کریں، آپ ایک تھال بھریں اور اٹھا کر دیں، ایک ہی کریں، اور ہو ایسا کہ وہ آپ کو جنت میں لے جائے. یہ کام آپ کا. 100 تھال اٹھائیں گے، بھریں گے، شور ہو رہا ہے، ٹھاٹھا ہو رہی ہے، اس کو جھاڑ رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، اور صاحب وہ معتکفین کی خدمت کر رہے ہیں. دھول پڑی یار آپ کی خدمت میں، آپ گھر پہ رہو نا یار، کیوں اپنی آخرت برباد کرنے یہاں آپ پہنچے ہو. یہ سوچنا ہے، ہم سب نے سوچنا ہے. آپ نے بھی سوچنا ہے، میں نے بھی سوچنا ہے. میں کوئی معصوم نہیں ہوں، خطائیں مجھ سے بھی ہوتی ہیں، یقیناً ہوتی ہیں، نہیں ہوں گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم معصوم نہیں ہیں. ہم یار کوشش تو کریں، اپنے اندر کچھ کوڑن تو پیدا کریں، کوئی سوچنے کا ذہن تو بنائے کہ یار میں کرنے لگا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں. اب مسجد میں دریاں بچھا رہے ہیں تو بھی شاید چیختے ہوں گے، اے یہ صحیح کر لے، اے وہ کونا ٹھیک کر لے، یہ کر لے، اے ادھر کچرا رہ گیا تو جھاڑو لگا، ادھر پوچھا لگا. ہو سکتا ہے یہ کرتے ہوں تو تعجب نہیں ہے. مسجد یہاں حدیث پاک میں بالکل صراحت موجود ہے کہ مسجد کو بلند آواز سے بچاؤ، اونچی آوازوں سے مسجد کو بچاؤ. تو یہ مسجد میں شور کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ خادمین میں بھی یہ ہوتا ہو تو تعجب نہیں ہے. نہیں ادھر ڈیوٹی تیری ہے، میں تو ادھر کروں گا، یہ چیخ چیخ کے ہو سکتا ہے کہتے ہو، کوئی بولنے والا نہ ہوتا ہو، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہوگا تو کم و بیش. تربیت نہیں ہے اور اسلامی ذہن نہیں ہے، صحیح معنوں میں خدا کا خوف نہیں ہے. خوف خدا ہو تو زبان کٹ سکتی ہے یار، مسجد میں چیخ مار سکتی ہے، بلا اجازت شرعی آواز بلند ہو سکتی ہے، حرام ہے. جس کے عشق کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس محبوب نے منع فرمایا ہوا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی، یہ عبادت کے لیے بنی ہے. جب زور سے تلاوت بھی، جب کوئی دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے تو اجازت نہیں ہے، تو یار مجھے تم اور آپ کو چیخے مارنے کی اجازت کہاں سے مل جائے گی. اسی کے ساتھ میری مدنی التجا مائک کا استعمال لے لیجئے گا. ہاں
مائک کا تو دیگر پورے دنیا میں جہاں بھی آپ اس تک اللہ کرے سن رہے ہو، جہاں جہاں سن رہے ہو، مائک کا استعمال تو سارا سال ہی احتیاط کرنی ہے. اور اعتکاف میں بھی اب یہ ہے کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی عاشق رسول مائک کھول کے للکار رہا ہوگا، لگا ہوگا، نعتیں پڑھ رہا ہوگا، اور دو تین وہ جھوم رہے ہوں گے مرحبا مرحبا کر. ایسے بھی اعتکاف ہمارے یہاں ہوتے ہوں تو تعجب نہیں ہے. اور یہ سن بھی نہیں رہے ہوں گے اس وقت کہ یار یہ تہجد لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے اور ہمارے یہاں نعتیں اور یہ الوداعیں پڑھی جاتی تھی. مزہ سننے میں بہت آتا تھا، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں نے پھر یہ کہ الحمدللہ بند کروا دیا. لیکن عام طور پہ یہ ہو رہا ہے، ہوتا رہتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کسی کو کوڑن نہیں ہے. اچھا جس کو کوڑن ہے اس کی چلتی نہیں ہے. یہ بعض جی دل جلاتے ہوں گے تو اس کی سنتا نہیں ہو گئی، لیکن جن کی سنی جاتی ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ بولتے نہیں ہیں. تو اس لیے مطلب ہے کہ بہرحال بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے اور سنبھل کے کام کرنا ہے. مقصود رضائے الہی ہو، واہ واہ نہیں ہوگا یار یہ تو دیگیں اٹھاتا ہے نا، یہ تو یوں کرتا ہے نا، اتنے تھال بانٹتا ہے نا، تھوڑی یوں پیٹ تھپکتے رہے اور واہ واہ ہوتی رہے. اس کے لیے نہیں ہے، رضا الہی کے لیے. اللہ کی رضا ملتی ہے تو کام کرنا ہے، نہیں تو کرنا نہیں ہے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف وہی کام کرتے تھے، صرف وہی کام کرتے تھے جس میں ثواب ملے. اس کے علاوہ کام کرتے نہیں تھے. کاش ہم بھی عاشقان رسول تو کہلاتے ہیں، حقیقت میں بن جائیں، عملاً بھی بن جائیں. کاش. تو ایک اسپیکر کی ضرورت ہے تو پھر ایک کھلے، دو کائے کو کھلے. دو کی ضرورت ہے، تین کائے کو کھلے. چار کی ضرورت ہے، دو کائے کو کھلے، چار کھلے، تاکہ آواز سب کو پہنچے. اس کی نگرانی کرے کون؟ کوئی ایسا کوڑنشا ہو جن کا تعلق الیکٹرک سے کر دیا جائے، جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کہ ان میں بیچارے پتہ نہیں کوڑنشا کہاں سے لائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کم عمر معتکفین کا کیا کریں؟ اس کو تو پیار سے لاتے ہی ہوں گے نا، کہ بڑا ہوگا تو اس کی عادت پڑے گی، پکا ہو جائے گا. یہ بولیں گے کیا کرنا چاہیے؟ کتنے سال کا معتکف لانا چاہیے؟ چھوٹی عمروں کے ابھی سے ان کو عادی بنانا چاہیے کہ کیا؟ کچھ نہیں بول رہے. بنانا چاہیے نا عادی. اچھا 22 سے 25 سال. پیچھے 12 سال، 10 سال، 18، 22 سال. اصل چھوٹی عمر کے جو ہوتے ہیں نا یہ میچور نہیں ہوتے، عام طور پہ سمجھدار کم ہوتے ہیں. یہ ماحول کرتے ہیں خراب، یہ کریں گے باتیں، یہ کریں گے مذاقیں. تو اس لیے وہ ان کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. خود پھر بعض برے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں گندے. آپ سمجھتے ہوں گے میرا اشارہ. تو اس لیے امرد کو نہ لایا جائے. بھلے 22 سال ہو گئی عمر، لیکن اگر وہ امرد ہے اس کو ترغیب نہ دی جائے. امرد اللہ کرے آپ سمجھتے ہوں، بعض اوقات 25 سال کا بھی امرد ہوتا ہے، اس کو ترغیب نہ دی جائے. آپ اس کو کائے کو ترغیب دے رہے ہیں؟ یہ سفید ریش بزرگ ہیں، ان کو ترغیب کائے کو نہیں دے رہے؟ یہ کائے کو اچھے نہیں لگتے؟ یہی اچھا لگ رہا ہے، بار بار اسی کو دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے. اور یہ جو بزرگ ہیں نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے بیٹھے، ان کی طرف آپ کی نظر ہی نہیں جا رہی. مسئلہ کیا ہے یہ اپنے اوپر غور کریں. تو اس لیے مطلب امرد اعتکاف میں نہ ہو، چاہے وہ 25 سال کا ہو چاہے 30 سال کا ہو، مگر ہم نے عمر کا 22 سال رکھا ہے. اب اس میں آپ خود غور کر لیں کہ اب میں نے جو بولنا تھا بول دیا، آگے آپ کے نصیب. کوشش باہر والے بھی یہ اس پر غور فرما لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا، مریضوں کو، ایسے مریض کہ جو دوسرے کے بیچارے محتاج ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کے استنجا خانے لے جائے وغیرہ وغیرہ، ایسے مریض، اور ایسے مریض کہ جن سے دوسروں کو گھن آئے اور وہ نہ حلقے میں بیٹھنے کے قابل ہوں، نہ مطلب مدنی مذاکروں کے بیچارے قابل ہوں، نہ نمازیں ان سے پڑھی جا سکیں. جیسا ایک حصہ بیکار فالج، اب بیچارہ یوں لٹک رہا اس کا ہاتھ،
اور کیا بیچارہ اعتکاف میں کیسے وقت گزارے گا؟ اسی طرح کسی کو ہوتا ہے کینسر، اب گلے کا کینسر ہے غریب کو، اب وہ آپ کھا رہے ہیں، وہ آپ کا منہ دیکھ رہا ہے، آپ پر کیا گزرے گی؟ اور جس حلقے کے حصے میں وہ جائے گا اس حلقے والوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اسی طرح آصف زدہ کہ جس کو جب دورہ پڑتا ہے تو صفوں کی صفیں الٹ پلٹ پچھاڑے کھا کر سب کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، اب اس کو اٹھا لے آئیں، تو یہ کوئی علاج کا مرکز تھوڑی ہے کہ ان مریضوں کا یہاں علاج ہوتا ہے اور یہ اس کو ٹھیک ہو جائے اور اس کا جن جو ہے وہ بھاگ جائے گا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اس لیے ایسوں کو اعتکاف میں نہیں لانا، شرعاً ایسوں کو مسجد میں لانے کے بھی مسائل ہے جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے کو مسجد میں لانا حرام ہے، اس کا آنا حرام۔ اب جیسے کسی کا یہاں کینسر ہے، پھٹا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، قابل رحم ہے، جتنے بھی مریضوں کا تذکرہ کیا سب قابل رحم ہے، تو ان کے لیے مسجد ہی تو نہیں ہے نا یار۔ تو ان کو مسجد میں لانا جس سے پیپ کی بدبو آ رہی ہے اور دیکھ کر آدمی کو الٹی ہو، اب ایسے مریض اگر برابر میں کھڑا ہو گیا کسی کی صف میں، وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اس طرح کے مریضوں کو مسجد میں لانا حرام ہے، اس کا آنا حرام۔ اگر ہوش و حواس میں وہ آیا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، گھر میں پڑھے نماز، اس میں برا بھی نہ مانے۔ یہ شرعی مسائل ہیں جو علماء نے بیان کیے، میرا کیا ہے اس میں؟ تو اس لیے اس طرح کے یا مرگی کے مریض جن کو دورے پڑتے ہیں، ایک دم وہ صف میں کھڑے کھڑے ٹھا کر کے گر جاتا ہے، اب وہ سب گھبرا جائیں گے، بعض گھبرا کے نماز بھی توڑ دیتے ہوں گے، یا اس کو نماز پڑھتے پڑھتے آصف چڑھ گیا، اب وہ پھدکنے لگا، اب اس صف میں گھوم رہا اس صف میں گھوم رہا ہے، امام کو کیا یاد رہے گا، مقتدی کو کیا یاد رہے گا؟ یہ اس طرح کے اللہ نے آپ کو عقل دی، یار کائے کو لاتے ہو سب؟ یہاں خاص کر اٹھا کر لاتے ہیں جیسے کہ یہ اسپتال ہے اور میں مطلب بیٹھا ہوں آستانہ سجا کر اور میں ان کا علاج کروں گا، ایسا تو نہیں ہے نا، میرے لیے تو ملنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے مریضوں کو یا ایسا ضعیف آدمی یا جس کے بیچارے کو ہے ٹھکانے پہ نہیں ہے، جیسے نفسیاتی مریض ہوتا ہے، لڑتا رہتا ہے، غصہ کرتا ہے، جھگڑتا ہے، جھاڑ دیتا ہے لوگوں کو، ایسوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف ہو اس کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو کیٹیگری میں نے بتائی نا، اس طرح کے لوگ جن سے اہل مسجد کو نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے یا مسجد میں بدبو ہوتی ہے، جس کو قدرت حاصل ہے اس پر بھی واجب ہے کہ ایسوں کو مسجد سے نکال دے۔ پاگل کو لانے کی اجازت نہیں ہے، پاگل چیختا ہے، دہاڑتا ہے، مارتا ہے، کپڑے پھاڑ دے گا، کپڑے کھول کے ننگا ہو کے کھڑا ہو جائے گا، آپ کرو گے کیا؟ پاگل پاگل اسی کو بولتے ہیں کہ جس کو ہوش ہی نہیں۔ تو اس لیے وہ ایسوں کو نہیں لانا، نہ اعتکاف میں نہ آئندہ کسی مسجد میں بھی ایسوں کو مسجد، یہ شریعت میں منع ہے۔ کسی مسجد کے امام کو مسئلہ نہیں پوچھنا، مفتی کو پوچھنا، جو میں نے کہا، لیکن آپ کو یاد نہیں رہے گا نا، آپ کیا پوچھیں گے؟ اس لیے وہ مہربانی کر کے مسجد کا تقدس بحال رہے، جو بیچارے اعتکاف کے لیے آئے وہ بھی آزمائش میں نہ پڑے، ورنہ ایسا کو آصف زدہ اور آ جائے گا نا، جس حلقے میں وہ چلا گیا اس حلقے کا کنڈا کر دے گا۔ مجلس کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ وہ بھی اگر ایسے کو دیکھ لیں کہ وہ آ جائے گا، اس لیے جائے گا کہ وہ خود فارم لے کر آئے گا نہیں، کوئی بھروا کے ترکیب بنا لے گا، تو وہ دیکھیں تو سمجھا بجھا کر ان کو فارغ کر دیں۔ فیضان مدینہ نمازیوں کے لیے، فیضان مدینہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، میری ملاقات کا مرکز نہیں ہے یہ۔ پچھلے سال بھی ہم نے اتنا رش ہو گیا تھا ملاقات کا، ہم نے جب منع کیا تو بعض لوگ چلے گئے اعتکاف چھوڑ کر، تو میں نے تھوڑی بلایا تھا کہ آؤ میں ملاقات کے لیے بیٹھا ہوں، میں جوان ہو گیا ہوں، ہزاروں سے ملوں گا، اور میں ایسا تھوڑی ہوں یار۔ اچھا پھر میں ملتا ہوں تو مدنی مذاکرہ کر کے میں ساری دنیا کو مدنی چینل پر نیکی کی دعوت دوں؟ یار تمہاری داستانیں غم نشان سنوں، میں کروں کیا یار؟ یہ اپنا فضانہ لے کر آتے ہیں بیچارے، قابل رحم ہوتے ہیں، لیکن یار مجھ پر بھی تو رحم کرو نا۔ میں نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہوں، میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مجھے تعویذات اور یہ عملیات سے دلچسپی کم ہے، بہت کم ہے،
मजलिस बनी हुई है, आप उनसे करें तरकीब। काम ही छोड़ दिया मैंने कहा मैं ये काम करूं या नमाजी बनाने का काम करूं यार, क्योंकि वो तावीज़ात वाले तो गली गली बाबा जी तो मौजूद है, कोई ये काम भी तो करे ना यार। ये काम कर रहा हूँ, गुनाहों के अमराज का इलाज होता रहे, अल्लाह करे मेरा भी होता रहे, आपका भी होता रहे, और बीमारियों का इलाज, ये भी सवाब का काम है। अल्लाह की रज़ा के लिए कोई करे तो ये मजलिस कर रही है अपनी, और मजलिस से रुजू करें। जब बस्ते लगते हैं तावीज़ात के, उससे रुजू करें, आप उनसे लें तावीज़। तो ये मरीज को नहीं लाना, मुलाकात के लिए आना है तो मेहरबानी करके फिर आप अपने यहाँ इत्तिकाफ कर लें। यहाँ आना है, इबादत करनी है, इल्म दीन हासिल करना है तो वेलकम, मोस्ट वेलकम। मुलाकाती पाबंदी, अब मैंने 100 बार मिल लिया आपसे, वो ठीक है मेरी मर्जी है, लेकिन आपको मुतालबा करने की इजाजत नहीं होगी मुतकिफ को कि मुलाकात नहीं, अल्लाह अल्लाह ये करना है हमको मस्जिद में, मुलाकात के वजीफे की इजाजत नहीं है। ये सारे दुनिया में सुन ले, कोई भी मत आना मुलाकात का ज़हन देकर। शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल ले आना, आपका नहीं है तो जल्दी जल्दी बनवा लें, कानून है। और कुछ जेब में पैसे भी ले आना। हाँ, सारा साल जो मांग कर खाता है ना, वो पहले से बता दे ताकि हम भी कोई और आपको रुख बता देंगे उधर खाना मिलता है। सुनिए, भिखारियों को वहां मिलता, यहाँ तो अल्लाह और रसूल के भिखारी आते हैं जो मदीना मांगते हैं, जन्नत की भीख मांगते हैं, रहमत की भीख मांगते हैं। यार खाली खाने के लिए आना है यार, तो इबादत के लिए आना है ना। तो इसलिए मतलब कुछ जेब में हो सके तो ले आना। जो भी मोतकिफिन हैं उनको ये आप जहन देना कि यार लंगर रज़विया, इसके लिए क्या माइक पर से मदनी चैनल पर हम ही लोग मतलब भीख मांगते रहे, आप हमारा साथ नहीं दोगे? मैं तो भीख मांगता ही हूँ ना, दो मेरे मोतकिफिन आए हुए इनको खिलाओ, और एक तादाद होती है जो तुफेली होते वो खा जाते हैं, क्या करोगे? ये बच जाता है, इतना पकाते हैं कि बच कर फिर घरों पे ले जाते हैं। यार इसके लिए तो ऐसा नहीं ना करो यार। पिछली बार भी कर्जा हो गया था, इतना खा गए थे ये लोग, फिर वो ऐलानात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह तरकीब बन गई। लेकिन जो देते हैं यार उनको भी तो तसल्ली हो ना कि हमारा जो देते हैं वो टारगेट पे जाता है, सही अदब पे जा रहा है और दुरुस्त खर्चा हो रहा है, इन लोगों को एहसास है, ये गलत मिस यूज ना हो। सहरी इफ्तारी का जो खर्चा है ये 12 लाख रुपए है आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में। तो हम तकरीबन 6000 का अगर हम टारगेट लेते हैं तो ये एक मुतकिफ़ के 200 रुपये हो गए योमिया, और माहाना अगर ये पूरे 30 रोज़े अल्लाह की रहमत से नसीब होते हैं तो 6000 रुपये हो गए। मैं अपने खाने के 200 रुपये दे रहा हूँ, ये करके ना दें, लंगर रज़विया में दे दें। ये 200 रुपये दावत इस्लामी को लंगर रज़विया के लिए देते हैं, किसी भी नेक व जायज़ काम में दावत इस्लामी इसको खर्च करने का इख्तियार रखती है। तो सारा साल चलता रहता लंगर रज़विया। जो सही बात है कि ये यानी कि अगर अक्ल सलीम किसी को मिले ना, और जिसने एहतिकाफ नहीं किया ना, वो थाल में नहीं बैठेगा खाने के, उसकी गैरत उसको बोलेगी कि यार ये सारा जो अतियात किए गए ये मेरे लिए थोड़ी किए, ये तो जो एहतिकाफ पे आए इनके लिए किए। वो खाएगा नहीं, या अपना घर से टिफिन लाएगा या खरीद के खा लेगा, इस पे नहीं खाएगा। तो हमारे लाखों रुपए बचत हो जाएगी यार। लेकिन ये लाखों रुपए का ये खा जाते हैं मुफ्तखोर आके, क्या करें यार, खाते हैं पकाते हैं, आधा खा के छोड़ के इधर छोड़ के चले, अब कीड़ी मकोड़े उसकी दावत हो रही है, बहुत बुरी हालत बाद लोग करते हैं। अब इतना बड़ा मदनी मरकज है, इसमें हो जाते हैं यार ऐसे मामला। ऐसे जिम्मेदार जरा हमारे हुस्सास हो जाए ना, बगैर डंडे के घूमते रहना। एक ऐसी मजलिस या तो बन जाए कि इसका काम बस एक यही हो और कोई जिम्मेदारी ना हो कि इस तरह के मुफ्तखोरों को वो हाथ जोड़ के पैर पकड़ के लड़ाई तो नहीं करनी, समझाए यार तुम्हारे लिए ऐलानात होते हैं, खाने के लिए ईमानदारी से सोचो, तुम सारा साल इस तरह मांग के खाते हो, ये मोतकिफिन के लिए होता है यार, दुनिया भर से आते हैं यार। तुम यार अपने को सोचना चाहिए यार, अपने को ना खवाए तो शायद इसमें फर्क पड़ जाएगा। अगर ऐसी कोई मजलिस हो सुलझे वैसा भाइयों की हो उम्र रसीदा, जवानों को तो ये जवाब भी नहीं देंगे। ये ऐसे बाप के बाप होते होंगे, इनसे पहुंचना बहुत मुश्किल होता होगा, फट करके जवाब देंगे ये भी तो खाता है,
وہ بھی تو کھاتا ہے. ارے بھائی یہ رات دن خدمت کر رہا ہے یہاں, یہ بھلے کھاتا. جیسے کہ ہماری مجلسیں ہیں, ایسے ذمہ داران جو رات دن اعتکاف میں کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, جو دیگیں اٹھاتے ہیں, جو کھانا کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, مدنی تربیت گاہ والے ہیں. اس طرح مبلغین ہیں جو نہیں کرتے اعتکاف, مجبوریاں ہوتی ہیں, ان کے گھر کے مسائل ہوتے ہیں, ان کی نوکری کے مسائل ہوتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, پھر آ کے یہاں بیچارے پڑ جاتے ہیں اور یہ کام کر رہے تھے. ان کا کھانا تو سب کی سمجھ میں آئے گا یار, کہ یہ بیچارے ایک تو خدمت کریں اور پھر اپنے بولے یہ پلے سے کھاؤ, تو یہ اس کو بیچارہ کہاں سے کھائے گا پلے سے, یا تو پھر چلا جائے گا. تو یہ نظام کون سنبھالے گا؟ ایسوں کا کھانا, میری مراد ایسے صاحبہ نہیں ہے. ہاں میری مراد, میں مفت خورا اس کو بولتا ہوں جو آتے کھانے پینے کے لیے, جو اور کوئی ان کا کام نہیں ہے. آ کر بس یہ بیٹھ جاتے ہیں, نہ یہ مدنی مذاکرے میں بیٹھتے ہیں, نہ یہ حلقوں میں کوئی دعائیں یاد کرتے ہیں, بلکہ جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. میری مراد یہ لوگ ہیں, صرف وہ طفیلی جو دعوتوں میں گھس جاتے ہیں, اس طرح کے جو کھانے والے. جب مکاتب والے یہ تھوڑی بیٹھتے ہیں مدنی مذاکرے میں, کہاں کہ لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے نکل جاتے ہوں گے. تراوی بھی نہیں پڑھتے ہوں گے یہاں غالباً, کھا کے ہے نا سرک جاتے نا کھا کے. ایسوں کو تو بالکل یار آپ دیکھو تو میری طرف سے سمجھا دو کہ یار خدا کا خوف کرو یار, ایسا نہیں کرو. یہ تمہارے لیے ہم لوگ بھیک نہیں مانگتے یار, ہم تمہارے لیے سیٹھوں کی خوشامدیں نہیں کرتے, ہم کو دو. ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو گھر بار چھوڑ کے یہاں پڑے یار, ہم ان کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ آپ سب سمجھانا شروع کر دیں گے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور سمجھانے میں یہ کہ منہ سے نوالا چھڑانا ہے بہت مشکل. جھگڑا کرے اگلا تو آپ نہیں کرنا جھگڑا, مگر اب یہ بھی نہیں سمجھا سکیں گے. ان میں بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو اعتکاف نہیں کرتی. اب جو عطیات والے ہیں, عطیات کرنے جانا یہ ضروری ہے, تو وہ سمجھانے جائیں گے تو بولے تو بھی تو کھاتا ہے. اب وہ کیسے سمجھائے گا کہ یار میں یہاں مجاز ہوں, اب میں نے ایسوں کو اجازت دی ہوئی ہے بولنا, ہم کو اجازت ہے. ہاں میں بولتا ہوں نا, آپ بولنا. الیاس نے ہم کو اجازت دی ہوئی ہے, اعلان کیا ہے کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں نا یہاں معتکفین کی خدمت یا عطیات کر کے یہاں آ کر پھر اعتکاف والوں کی ترکیب میں جو ہوتے ہیں نا, ان کو اجازت ہے کھانے کی. جو صرف کھانے کے لیے آتے ہیں نا اور یہاں ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا یا ملاقاتیں کرنے آتے ہیں, یہ ان کے لیے نہیں ہے. یہ تھوڑا کوشش کریں گے ہماری یار بہت بچت ہو جائے گی پیسوں کی انشاءاللہ. یہ سب جگہ کے لیے, مرکز الاولیاء والے, سردار آباد والے, اسلام آباد والے, جہاں بھی دنیا میں سن رہے ہیں, یہ سب کے لیے مدنی پھول ہیں. یار کھلانا سیکھو یار, کھانا تو بچپن سے سیکھ لیا ہے, اب کھلانا سیکھو. کھلا کر خوش ہو, کھا کر کیوں خوش ہوتے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے, سرسبز اس گلزار کے یہ پھول